انشائیہ ذوق چائے نوشی از ابوالکلام آزاد۔ انشائیہ کی تعریف۔ انشائیہ نثری صنف ہے۔ ہلکے پھلکے مضمون کو انشائیہ لائٹ ایسے کہتے ہیں۔ انشائیہ زندگی کے کسی بھی موضوع پر لکھی ہوئی ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں لکھنے والے کے جذبات اور اس کا انداز بیان شامل رہتا ہے۔ اردو میں فرحت اللہ بیگ، خواجہ حسن نظامی اور ابوالکلام آزاد، مولوی عبدالحق، شوکت تھانوی، مشتاق احمد یوسفی وغیرہ مشہور انشائیہ نگار گزرے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کا تعارف۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1888-1958 نامور سیاست داں، بے باک صحافی، ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، خطیب اور انشاء پرداز گزرے ہیں۔ جدوجہد آزادی کے سلسلے میں انہیں احمد نگر کی جیل میں قید کیا گیا تھا، جہاں سے انہوں نے اپنے دوست حبیب الرحمن شیروانی کو کئی خطوط لکھے۔ یہ خطوط ادبی اہمیت کے حامل تھے۔ بعد میں یہ خطوط غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے، جس میں سے ایک خط کا متن ذوق چائے نوشی کے نام سے شامل نصاب کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ انشائیہ ذوق چائے نوشی کا خلاصہ۔ ابوالکلام آزاد اپنے انشائیے کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ صبح 3-4 بجے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے مطابق صبح کا وقت ان کے لیے بڑا سہانا اور پرکیف وقت ہوا کرتا تھا۔ آزاد لکھتے ہیں کہ مجھے صبح میں چائے پینے کی عادت ہے، لیکن قید میں انہیں سلیقے سے چائے پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہی چینی چائے کے ذریعے بڑی ہنرمندی سے اپنے لیے چائے بناتے، روسی فنجان میں کرسی پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ چائے پیتے اور سرور حاصل کرتے، اور اسی کیفیت میں وہ لکھنے لگتے۔ آزاد کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت بھی ان کے لیے اچھا وقت ہوتا۔ جب وہ لکھتے لکھتے تھک جاتے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتے اور پھر چائے پی کر اپنی مصروفیت میں لگ جاتے۔ جیل میں باہر کی زندگی کا سا آرام نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ نیلے آسمان اور چمکتے سورج کو دیکھ کر غور فکر کرنے میں لگ جاتے، اور اکثر ان کے قلم سے فلسفیانہ باتیں نکل پڑتی۔ چنانچہ اس مضمون میں وہ زندگی کا فلسفہ بیان کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بڑا کام کرے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنا بڑا کام ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو ہنسی خوشی سے گزارنا چاہیے۔ یہاں مرنا آسان ہے اور جینا مشکل، اور اگر کوئی جینے کا ڈھنگ سیکھ لے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے آزاد قدیم چینیوں کے ایک مقولے کا ذکر کرتے ہیں، جس میں سوال کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ دانش مند کون ہے، اور اس کا یہ جواب دیا گیا کہ جو سب سے زیادہ جو خوش رہتا ہے وہی دانش مند ہے۔ آزاد کے مطابق یہ خیال صحیح ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ خوش رہنا ایک ہنر ہے۔ جو یہ ہنر سیکھ لے اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے زندگی میں کیا کیا نہیں کیا۔ چنانچہ وہ زور دے کر کہتے ہیں، آپ خود خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، اپنے چہرے کو غمگین نہ بنائیے۔ فرانسیسی ادیب آندرے زیڈ نے کہا کہ خوش رہنا ہماری طبعی ضرورت ہی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہم سماج میں رہتے ہیں، ہماری زندگی آئینے کی طرح ہے جس میں کئی لوگوں کا عکس پڑتا ہے۔ ہم تنہا نہیں رہتے، سمندروں کی لہروں کی طرح ہمارے ساتھ گھر، خاندان اور سماج کے افراد لگے ہوئے ہیں۔ ہماری خوشی اور غم کا اثر لازمی طور پر ان پر پڑتا ہے، چنانچہ ہمیں خوشی کو بانٹنا چاہیے اور سماج میں ایک صحت مند مثبت رویے کو پروان چڑھانا چاہیے۔ مرکزی خیال۔ ابوالکلام آزاد اس انشائیے میں کہتے ہیں کہ چائے نوشی کے بعد انسان فلسفیانہ باتیں سوچنے اور کہنے لگتا ہے۔ چنانچہ وہ زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں خوش رہنا اور دوسروں کو خوش کرنا بڑا کام ہے۔